حسبنا اللہ و نعم الوکیل 9 اور 10 محرم کا یہ وظیفہ 70 بار صرف پڑھ لو، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ فقیر بھی پڑھے گا تو اربپتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو پاک قربانی والے مہینے محرم الحرام کے بارے میں ہے۔ 9 اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی بڑی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ محرم الحرام کا تو پورا مہینہ ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، شان والا ہے، بزرگی والا ہے۔ اللہ والو، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی، اور 10 انبیاء اکرام کو اللہ نے اسی مہینے میں معجزات دکھائے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حضرت علی وجہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے محرم الحرام کے مہینے میں چاند کو دیکھ کر 21 بار سورۃ العلم نشرح پڑھی، اللہ رب العزت نے اس کو پاک شہدائے کربلا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے صدقے میں اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ اللہ والو، کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا مکمل یقین اس پر ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اس عمل کو کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس عمل کے کرنے سے آپ کی کسی ایک مصیبت کا حل ہو جائے، کوئی ایک پریشانی ٹل جائے، یا پھر کوئی ایک ایسی آپ کی دلی حاجت یا دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہوئی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا کہ اب یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس مراد کو، اس حسرت کو، اس دلی خواہش کو آپ نے اپنے دل میں رکھ کر اس کی نیت کر کر اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اگر تو اس وظیفے کی مدد سے آپ کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ والو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، آج میں آپ کو 9 اور 10 محرم الحرام کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں جو 50 سال سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ جو شخص یوم عاشورہ کے دن اس عمل کو کرے گا، اللہ رب العزت پورا سال بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت مال کے مختار ہے۔ وہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے اور جب چاہے، جہاں چاہے عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت تو ایک چھوٹی سی نیکی پر بخشش فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹی سی خطا کر اللہ رب العزت بندے کو پکڑ لیتا ہے، بندے کی پکڑ ہو جاتی ہے، خطا بالکل معمولی سی کیوں نہ ہو، اور بعض دفعہ پہاڑ جتنا بھی آپ گناہ کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا کسی نیکی کو کسی بھی عمل کو چھوٹا سمجھ کر مت کیا کریں۔ آج کی وظیفہ بالکل مختصر سا ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بڑے بڑے اعمال سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ کو ملنے والی ہے۔ یوم عاشورہ کا دن بڑی ہی برکتوں والا ہے، بڑی ہی عظمتوں والا ہے، بڑی ہی شانوں والا ہے، یہ حرمت والا ہے، شہیدوں کا قربانی والا دن ہے، شہادتوں والا دن ہے۔ اس ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ والو، آپ 10 محرم کا روزہ لازمی رکھیں اور کثرت کے ساتھ نوافل ادا کر کے ہدیتاً تحفتاً حضرت امام حسن اور حسین کو ایصال ثواب کریں۔ حضور آقا سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص محرم الحرام کے مہینے میں کسی ایک دن بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 1 ماہ کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اس لیے میری آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ یکم محرم سے 10 محرم تک ضرور روزہ رکھا کریں، نہیں تو 9 اور 10 کا روزہ تو لازمی رکھیں، کیونکہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور حکم بھی دیا، جس وقت ابھی رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی سرور کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے شروع ہوئے، پھر فرض ہوئے، اس کے بعد سرور کائنات سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ نہ رکھے، اگر رکھیں گے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے اس کے بارے میں ذرا سنیے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اور جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت سے جو مانگو، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، اللہ رب العزت اس کو ہر چیز عطا فرما دیں گے۔ اللہ والو، یہ آپ نے عمل ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر کریں، آپ بغیر روزے کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگرچہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 9 کا روزہ پہلے رکھیں اور پھر 10 کے بعد 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، سرور کائنات مال کے 2 جہاں حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام کے دن یعنی یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے کھانے میں وسعت کرے گا، اچھا کھانے کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں بے انتہا برکت ڈالیں گے، غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ملا کر 11 کا بھی رکھنا ہے۔ اگر آپ 9 کا رکھتے ہیں تو پھر آپ 10 کا روزہ رکھیں، یعنی کہ آپ نے یہودیوں سے مشابہت نہیں کرنی، آپ نے 2 روزے رکھنے ہیں، آپ نے 1 روزہ نہیں رکھنا۔ تو اللہ والو، اپنے گھروں میں اہتمام کرو نماز کا، روزے کا اور نفل کا اور اللہ کے ذکر کا، سورہ اخلاص کا پڑھ کر شہیدوں کو، شہدائے کربلا کو آپ نے ہدیۃً تحفۃً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ ایسا بے انتہا رزق کے حوالے سے یہ عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اتنا قیمتی اور سریع الاثر یہ عمل ہے، ایسے اعمال کو اپنا کر اپنے رزق میں برکت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ جو بندہ یوم عاشورہ کے دن نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو ہو کر نفل ادا کرے اور اس اعلی ثواب شہدائے کربلا کو کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے یوم عاشورہ کے دن کرنا کیا ہے۔ آپ نے محرم الحرام میں سب سے پہلے تو کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نہا دھو کر باوضو ہو کر 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اول و آخر 33 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 33 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 70 بار پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر آخر میں 33 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر لینا ہے، اور بچوں کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں، اور ہر روز کا معمول بنا لیں 70 بار پڑھنے کا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کریں گے، رزق کی بارش ہوگی، رزق کا ایسا خزانہ ہاتھ لگ جائے گا کہ آپ کو کیا، آپ کے پڑوسیوں کو بھی اللہ رب العزت اس کی رحمت اور اس کی برکت سے ان کو بھی رزق عطا کرے گا۔ اللہ والو، چند سیکنڈ کا یہ عمل ہے، 70 بار آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یوم عاشورہ کے دن کر لیں تو یہ سب سے بہتر اور افضل ہے، اور اگر یوم عاشورہ کے دن نہیں کیا تو آپ اس کو پورے محرم میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کر اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کی تاثیر 100 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن آپ روزے کے بغیر بھی اس عمل کو
कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 70 बार का ये अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बड़ी से बड़ी आपकी परेशानी, बड़ी से बड़ी आपकी मुसीबत और ऐसी हाजत जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ वो भी पूरी होगी। और अगर कोई फ़कीर है तो वो भी इसको पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी गनी कर देंगे, अरबपति बना देंगे। करोड़पति बनना चाहेगा तो वो भी इसका विर्द करे, सिर्फ 70 बार। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। छोटा सा ये अमल है अल्लाह वालों, और इसके फ्यूज़ व बरक़ात बेइंतहा ज़्यादा हैं, और इस हुर्मत वाले महीने में तो बेहद ज़्यादा हैं।